اندھیری رات ہے، آسمان پر چاند ہے، مگر یہ وہی چاند نہیں، یہ سرخ ہے، خون کی طرح سرخ۔ لوگ چیخ رہے ہیں، عورتیں دعائیں پڑھ رہی ہیں، سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، اور پھر 1000 سال پرانی سلطنت قسطنطنیہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ صدیوں بعد ایک اور رات، کولمبس سمندر پار اجنبی سرزمین پر بھوکا مرنے کے قریب ہے، لیکن جیسے ہی خون آلود چاند ابھرتا ہے، قسمت کا پانسا پلٹ جاتا ہے، مرنے والا زندہ بچ جاتا ہے اور ایک نئی سلطنت جنم لیتی ہے۔ اور پھر 2019 دنیا بھر کے لوگ لائیو نشریات پر چاند کو دیکھ رہے ہیں، وہ سرخ ہو رہا ہے، اور اچانک ایک زوردار دھماکہ، چاند پر ایک چمک، گویا کائنات خود چیخ رہی ہو کہ یہ کوئی عام رات نہیں۔ قدیم تہذیبوں کے نزدیک یہ خوف کی رات تھی، مذاہب کے نزدیک یہ قیامت کی نشانی، اور سائنس کے نزدیک ایک فلکیاتی راز جو اب بھی پوری طرح حل نہیں ہوا۔ سوچئے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی خون آلود چاند تقدیر بدلتا ہے؟ یہ کہانی صرف آسمان کی نہیں، یہ انسان کی تقدیر کی کہانی ہے، اور آج ہم اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں۔ صدیوں سے انسان آسمان کو دیکھ کر اپنی تقدیر پڑھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ستارے، سیارے، سورج گرہن، سب نے انسان کے دل کو اپنے گرفت میں لیا، لیکن سب سے زیادہ خوف ہمیشہ خون آلود چاند یا بلڈ مون نے پیدا کیا، کیونکہ جب وہ چاند جو راتوں کو سکون دیتا ہے اچانک آگ کی طرح سرخ ہو جائے تو دل کہتا ہے یہ کوئی عام بات نہیں۔ قدیم زمانے میں عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کر دعائیں پڑھتی تھی، سپاہی ہتھیار ڈالنے لگتے تھے، اور عام لوگ زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی سوال تھا، یہ بلڈ مون یا خون آلود چاند آخر کیا ہے؟ قدرت کا کھیل یا تقدیر کا اشارہ؟ صدیوں سے ستارے، سیارے، کہکشائیں سب اپنی جگہ پر اسرار ہیں، مگر چاند انسان کے دل کے سب سے قریب ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو اندھیری راتوں میں زمین کو امید دیتی ہے، جو عاشق کے دل کی کیفیت بیان کرتی ہے، جو شاعر کی زبان پر سب سے زیادہ سجتی ہے۔ لیکن یہی چاند کبھی کبھی سرخ ہو جاتا ہے، خون کی طرح۔ آپ سوچئے، ایک ایسا منظر جب رات کا سکون ٹوٹ جائے، سفید نرم روشنی اچانک سرخ لہو میں بدل جائے، تو دل و دماغ پر کیا اثر ہوگا؟ کیا یہ محض ایک فلکیاتی کھیل ہے یا قسمت بدلنے والا اشارہ؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ چاند اور زمین کا ایک عام سا کھیل ہے۔ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، اور جب یہ سایہ مکمل چاند کو ڈانپ لیتا ہے تو ایک نیا تماشا شروع ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین کے کناروں سے گزرتی ہے، اور زمین کا ماحول نیلی روشنی کو روک دیتا ہے، سرخ روشنی کو آگ جانے دیتا ہے۔ یہی سرخ روشنی جب چاند کی سطح پر پڑتی ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وہ لمحہ جسے ہم کہتے ہیں خونی چاند یعنی بلڈ مون۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک سائنسی عمل نہیں، بلکہ تاریخ، مذاہب اور انسانی نفسیات میں اس سرخ چاند نے خوف، امید اور تقدیر بدلنے والے داستانیں رقم کی ہیں۔ دنیا کی ہر تہذیب اور ہر مذہب نے آسمان کی اس پراسرار لالی کو اپنے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ کبھی یہ خدا کا قہر سمجھا گیا، کبھی قیامت کی نشانی، کبھی بدروحوں کا کھیل، اور کبھی قسمت بدلنے والا اشارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں نے خون کے چاند کو کس نظر سے دیکھا، اور ان کے عقیدوں کے ساتھ جڑی چند حیرت انگیز کہانیاں۔ اسلام کا زاویہ، نشانی نہ کہ نوست۔ اسلام نے آسمانی مظاہر کو آندھی عقیدت یا خوف کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سورج گرہن لگا، لوگ گھبرا گئے، کچھ نے کہا کہ یہ کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن میں نہیں جاتے۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو اور دعا کرو۔ یعنی اسلام نے صاف کر دیا کہ گرہن کو بدشگونی سمجھنا غلط ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کئی بار بلڈ مون بڑے بڑے معرکوں کے وقت نظر آیا، جسے عام لوگوں نے تقدیر کا اشارہ سمجھا۔ مثال کے طور پر 1453 میں قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل کے دیواروں پر عثمانی فوج حملہ آور تھی۔ اسی دوران خون کا چاند آسمان پر چھا گیا۔ بازنطینی سپاہیوں نے اسے اپنی بربادی کی نشانی سمجھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور یہی وہ رات تھی جب 1000 پرانی سلطنت مٹی میں مل گئی۔ اسلامی زاویہ یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت ایمان اور عمل میں ہے، نہ کہ آسمان کے رنگ میں، مگر انسانی دل پھر بھی ڈرتا ہے، اور اسی خوف نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کرسچینٹی میں بلڈ مون کو قیامت کی گھنٹی کہا گیا۔ بائبل میں بلڈ مون کا ذکر بار بار آتا ہے۔ بک آف جول میں لکھا ہے سورج تاریکی میں بدل جائے گا اور چاند خون میں، اس عظیم اور ہولناک دن سے پہلے جب خداوند آئے گا۔ اسی طرح بک آف ریولیوشن میں کہا گیا ہے چاند پورا خون کے مانند ہو گیا۔ یہ آیات صدیوں تک عیسائی دنیا کو خوفزدہ رکھتی رہے۔ جب بھی خون کا چاند ابھرتا، یورپ کے گرجوں میں گھنٹیاں بجتے، لوگ گناہوں سے توبہ کرتے اور قیامت کا انتظار کرنے لگتے۔ ایک مشہور واقعہ انگلینڈ کے ملکہ الزبتھ اول کے زمانے میں 1582 میں خون کا چاند نظر آیا۔ اس وقت یورپ پہلے ہی طاعون اور مذہبی جنگوں سے تک چکا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ قیامت کی گھڑی ہے۔ چرچ میں رات بھر دعائیں ہوتے رہے، اور کئی شہروں میں لوگوں نے اپنی جائیدادیں باندھ دیے تاکہ آخرت میں نجات پا سکیں۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ خون کا چاند صرف آسمان پر نہیں، زمین پر بھی انسان کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ جودیزم یا یہودیت میں بلڈ مون کو خونریزی کا اشارہ دیا۔ یہودیوں کے مذہبی کتاب ٹالمڈ میں لکھا ہے اگر چاند سرخ ہو جائے تو یہ جنگ یا خونریزی کی نشانی ہے۔ یہودی تاریخ کے کئی اہم واقعات خون کے چاند سے جڑے گئے ہیں۔ سب سے مشہور مثال 1492 میں اسپین کے بادشاہ فرڈیننڈ اور ملائکہ ایسابیلا نے یہودیوں کو اسپین سے نکال دیا۔ اسی سال بلڈ مون آسمان پر دکھا گیا۔ یہودی مورخین نے لکھا کہ یہ آسمانی اشارہ ان کی بدقسمتی کی تصدیق تھا۔ اسی لیے یہودی قوم میں خون کا چاند ہمیشہ ایک ڈراؤنی یادگار رہا ہے جو انہیں اپنی جلاوطنی اور مصائب کی یاد دلاتا ہے۔ ہندوازم یا ہندو مت میں بلڈ مون کو دیوتاؤں کا انتقام کہا گیا۔ ہندو عقیدے کے مطابق گرہن کا تعلق راہو اور کیتو سے ہے۔ کہانی یہ ہے کہ راہو نے دیوتاؤں سے چھپ کر امرت پی لیا تھا۔ سورج اور چاند نے اس کی شکایت کی تو وشنو نے اس کا سر کاٹ دیا، مگر چونکہ وہ امرت پی چکا تھا اس کا سر زندہ رہا۔ راہو غصے میں آ کر سورج اور چاند کو بار بار نگل لیتا ہے۔ اسی لیے ہندو مت میں گرہن کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ روایت بھارت میں 1621 کی ایک ٹوٹل چاند گرہن کے وقت شہنشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں محل میں عبادت میں مصروف رہیں، مگر عام لوگ بازاروں میں نکل کر شور مچاتے، پانی کے گڑھے توڑتے اور کھانے پینے کی چیزیں ضائع کر دیتے تاکہ نحوست ٹل جائے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ کس طرح خون کے چاند نے بڑے شہروں کی زندگی روک دی۔ ماین اور ایزٹیک تہذیبیں بلڈ مون کو خطرے کی علامت مانتی تھی۔ امریکہ کی قدیم تہذیبیں ماین اور ایزٹیک خون کے چاند کو خطرے کی علامت مانتی تھی۔ ان کے نزدیک یہ لمحہ وہ ہوتا تھا جب آسمانی دیوتا انسانی خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ ایزٹیک تہذیب میں جب خون کا چاند ابھرتا تو وہ انسانی قربانی دیتے۔ یہ یقین تھا کہ اگر دیوتا کو خون نہ ملا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔
آج بھی ماین تحریروں میں ایسے نقوش ملتے ہیں جن میں سرخ چاند کے ساتھ خون بہانے کے رسومات دکھائی گئی ہے۔ افریقہ اور دیگر قبائل بلڈ مون کو خوف کی علامت سمجھتے تھے۔ افریقی قبائل میں خون کا چاند خوف کی علامت تھا۔ کئی قبائل یقین رکھتے تھے کہ یہ بدروحوں کا کھیل ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے وہ شور مچاتے، ڈول بجاتے اور آسمان کی طرف تیر پھینکتے۔ مثال، کینیا کے ایک قدیم قبیلے میں خون کے چاند کو دیکھ کر لوگ ساری رات رقص کرتے اور گاتے تاکہ بدروح چاند کو چھوڑ دے اور دنیا محفوظ رہے۔ اور ان تمام مذاہب اور تہذیبوں کو دیکھ کے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب یا تہذیب خون کے چاند کو معمولی چیز نہیں سمجھتی تھی۔ کہیں یہ قیامت کی نشانی تھا، کہیں بدشگونی، کہیں خدا کی ناراضی اور کہیں قسمت بدلنے والا لمحہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ خون کے چاند نے ہمیشہ تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ اب ہم چلیں گے ان تاریخی راتوں کی طرف جب خون کا چاند آسمان پر نہیں زمین پر بھی خون بہا گیا۔ قسطنطنیہ کے دیواروں سے لے کر کولمبس کی نجات تک خون کے چاند اور تاریخ کی بڑی راتیں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں قسطنطنیہ کے زوال کے بارے میں۔ اندھیری رات تھی۔ قسطنطنیہ کے عظیم دیواروں پر بازنطینی سپاہی کھڑے تھے۔ 1000 سال پرانی یہ سلطنت دنیا کے طاقتور ترین ریاستوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن عثمانی فوج سلطان محمد فتح کی قیادت میں شہر کو چاروں طرف سے گھیرے بیٹھی تھی۔ اس رات ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے سپاہیوں کے حوصلے توڑ دیے۔ آسمان پر ایک خون آلود چاند ابھرا۔ بازنطینی مورخ نکولو باربرو لکھتے ہیں کہ جیسے ہی لوگوں نے خون کا چاند دیکھا وہ گھبرا گئے۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ قسطنطنیہ کے خاتمے کی نشانی ہے۔ سپاہیوں کے دل بیٹھ گئے۔ لوگوں نے سوچ لیا کہ خدا نے فیصلہ سنا دیا۔ کچھ ہی دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عثمانی فوج نے دیواریں توڑ ڈالے۔ 1000 سالہ سلطنت مٹی میں مل گئی۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا زوال اور خون کا چاند ہمیشہ تاریخ میں ایک ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ اب صدی بدلتی ہے۔ سال 1504، جزیرہ جمیکا۔ کرسٹوفر کولمبس اپنے جہاز کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ خوراک ختم ہو رہی تھی۔ مقامی لوگ اب مزید مدد دینے پر راضی نہ تھے۔ کولمبس اور اس کے ساتھی بھوک سے مرنے کے قریب تھے، لیکن کولمبس کے پاس ایک راز تھا۔ وہ آسمان کے مینیفیسٹیشن یعنی مظاہر کی پیشن گوئی کرنے کی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس رات ایک ٹوٹل لونر ایکلپس ہونے والا ہے، یعنی چاند خون کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ کولمبس نے مقامی لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اگر تم لوگوں نے ہمیں کھانا نہ دیا تو میرا خدا آسمان کو خون میں بدل دے گا اور تم سب پر قہر نازل ہوگا۔ لوگ پہلے ہنسے، مگر پھر جیسے ہی چاند آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا، پورا جزیرہ خوف میں ڈوب گیا۔ مقامی لوگوں نے چیختے ہوئے کھانے کے ڈھیر لا دیے اور یوں کولمبس کی جان بچ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خون کے چاند نے ایک مہم کی تقدیر بدل دی اور دنیا کی تاریخ کا نقشہ بھی، کیونکہ اسی سفر نے یورپ کو نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح یورپ کے تاریخ میں کئی جنگوں کے دوران خون کا چاند نظر آیا۔ لوگ اسے شکست یا فتح کی نشانی سمجھتے تھے۔ مثال، انگلینڈ اور فرانس کے درمیان 100 سالہ جنگ یعنی 100 Years of War کے دوران 1415 میں ایک خون کا چاند نظر آیا۔ انگلش فوجیوں نے اسے اپنی کامیابی کا اشارہ سمجھا۔ کچھ ہی دن بعد ہنری پنجم کے فوج نے ایجنکو کے مشہور لڑائی جیت لی، جو آج بھی انگلش تاریخ کا سنگ میل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہر گرہن خون کا چاند نہیں بنتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر چاند گرہن سرخ نہیں ہوتا۔ چاند کا رنگ ماحول پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر زمین کی فضا میں آتش فشانی راکھ زیادہ ہو تو چاند گہرا سرخ یا سیاہ نظر آتا ہے۔ اگر فضا صاف ہو تو چاند صرف نارنجی یا ہلکا سرخ لگتا ہے۔
एक मिसाल, 1991 में माउंट फिलिपींस में जबरदस्त आतिशफिशा पटा। अगले 2 साल जब भी चांद ग्रहण हुआ, चांद तकरीबन काला नजर आता था। लोग खौफजदा थे, मगर साइंस ने बताया कि यह सिर्फ फिजाई राख का असर है। इसी तरह कुछ साइंसदानों के मुताबिक खून के चांद के दौरान इंसानी नफ्सियात पर भी असर पड़ता है। कुछ लोग ज्यादा बेचैनी और डिप्रेशन महसूस करते हैं। कुछ इलाकों में जानवरों के रवैये बदल जाते हैं, खास तौर पर कुत्ते और परिंदे ज्यादा शोर मचाते हैं। समंदरी लहरों में हल्की शिद्दत भी देखी गई है, क्योंकि चांद का कशिश शकल यानी ग्रेविटी पुल इस वक्त मुख्तलिफ असरात डाल सकता है। क्या खून का चांद खतरनाक हो सकता है? साइंस कहती है कि खून का चांद बजाते खुद बिल्कुल बेज़र है। ये सिर्फ रोशनी का खेल है, मगर चूंकि ये एक नायाब मजहर है, इसलिए जब भी ये होता है लोग इसे बड़े वाक़यात के साथ जोड़ देते हैं। दिलचस्प तहकीक, नासा के माहिरीन ने पिछले 100 साल के दौरान खून के चांद के वक्त बड़े वाक़यात का जायजा लिया। नतीजा यह निकला कि कई बार यह इत्तफाकन बड़ी जंगों, हादिसों या इनकलाब के करीब पेश आया, लेकिन साइंस के मुताबिक इनके दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक साबित नहीं हुआ। तो साइंस ने हमें यह बताया कि खून का चांद एक कुदरती और हैरतअंगेज मजहर है। मगर सवाल यह है, अगर यह महज रोशनी का खेल है, तो फिर क्यों बार बार तारीख के बड़े मोड़ ऐसे लम्हात पर आए जब चांद खून की तरह सुर्ख था? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई कायनात हमें कोई राज बताने की कोशिश करती है? अब बात करते हैं कुछ मुतनाज़ा नजरिया यानी कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजीज के बारे में। कदीम जमाना में माना जाता था कि सूरज या चांद का रंग बदलना खुदा की तरफ से पैगाम है। ये पैगाम कभी खुशखबरी होती, कभी वार्निंग। बाबल और आशूर के पुजारी अपने बादशाहों को खबरदार करते थे, अगर चांद खून में नहा गया तो समझ लो दुश्मन दरवाजे पर है। और हैरतअंगेज तौर पर कई बार दुश्मन वाकई मौजूद होते थे। तो क्या यह महज इत्तेफाक था या कोई इलाही निशान? इसी तरह कोलंबस की कहानी हमें यह बताती है कि खून का चांद हमेशा आसमानी इशारा नहीं था, बल्कि बाज लोग इसे नफ्सियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कोलंबस ने खून के चांद को अपने फायदे में बदल दिया। इसने खौफजदा मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि यह कुदरत मुझे बचाने आई है। यूं एक मल्लाह ने एक पूरी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और यही हिकमत अमली बाद के बादशाहों और हुक्मरानों ने भी इस्तेमाल की। जब आसमान रंग बदलता तो वो इसे अपनी ताकत का जवाज बना लेते। अब बात करते हैं, कुछ माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान जब खौफ में होता है तो आसमान पर होने वाली छोटी सी तब्दीली भी इसके लिए बड़ा इशारा बन जाती है। यानी शायद खून का चांद आसमान का खेल नहीं, बल्कि हमारे जहन का खेल है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ वहम है तो क्यों तारीख में बड़े बड़े वाक़यात इन्हीं रातों के आसपास हुए? क्या वाकई कोई पोशीदा ताल्लुक है? नाजरीन, खून का चांद तकदीर का खेल है या इंसानी खौफ का हथियार? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। माजी हमें यह बताता है कि यह रंग कौमों का हौसला तोड़ सकता है। मजहब हमें यह बताता है कि यह क़यामत की निशानी हो सकती है। और साइंस हमें यह समझाती है कि यह सिर्फ एक साया है। मगर इंसान अब भी जब रात के आसमान पर खून का चांद देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आसमान को सुर्ख करता है या कभी कभी इंसान की तारीख भी बदल देता है? सब्सक्राइब।